شادی میں رکاوٹ یا کسی خاص جگہ، ایک ہے محبت کی شادی، ایک ہے کسی خاص جگہ رشتہ بھیجنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اب چاہے لڑکے کا بھیجنا ہے چاہے لڑکی کا بھیجنا ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ عمل کام آئے گا۔ یا میری وہ بہن جو بہت عرصے سے رشتوں کے آمد کے انتظار میں ہے، یا میری وہ بہن جو رشتے تو آتے ہیں کبھی اس کی ناک کے نیچے نہیں آتے، کبھی اگلے پسند آنے کے باوجود واپس نہیں آتے، یا بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے اور منگنی تک نہیں پہنچتی۔ جب منگنی تک پہنچے تو نکاح تک نہیں جاتی، نکاح تک ہو جائے تو رخصتی تک نہیں پہنچتی، اور اگر رخصتی ہو جائے تو ایسی میری بہنیں، ایسے میرے بھائی کہ جن کی طلاق کے معاملات 3 دن میں ہوئے ہیں، طلاق دینے والا پریشان ہے کہ کیوں دے رہا ہوں، اور طلاق لینے والی پریشان ہے جس کو دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ مجھے کیوں طلاق ہوئی ہے۔ کوئی اس کا افیئر نہیں ہے، کوئی اس کا کہیں پسند ناپسند نہیں ہے، کہیں اس سے کوئی ایسی گستاخی شوہر کی نہیں ہوئی، ساس کی نہیں ہوئی، نند کی نہیں ہوئی، لیکن تیسری رات گزارنے کے بعد صبح بندے نے بوریا بستر گول کروا کے اسے گھر واپس بھجوا دیا ہے۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے دکھی ہیں، اور میرے تجربے میں تو ایسے لوگ ہیں جو دو نکاح، دو شادیاں ایسی ناکام کروا بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقت میں جادو کا شکار ہیں، ایسے لوگ حقیقت میں اپنے پیچھے بہت بڑا اژدہا اور سانپ رکھتے ہیں کہ جو ان کو ڈسنے سے، ان کو رگڑنے سے، ان کو نگلنے سے باز نہیں آنے والا۔ اب کیا کیا جائے بھائی؟ اس کا تو پراپر پرماننٹ علاج کروایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دل کا مرض ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جگر خراب ہو چکا ہے، اب سورائسس ہو چکا ہے، لیور سورائسس، بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ آپ کے جلد کے وہ مسائل ہیں کہ جو ہلدی اور پھٹکڑی سے حل ہونے والے نہیں ہیں، تو ڈاکٹر سے ملو۔ یہ بات پکی ہے، ہر بندہ سمجھدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر آپ کی روحانی طاقت، قوت اور آپ کو آنے والے زخم، دکھ، تکلیف، درد اور غم، یہ وہ ہیں کہ جو کسی صورت آپ کی ذات سے حل ہونے والے، مندمل ہونے والے، یا آپ کے گھر میں ایسا مرم اور پھایا نہیں ہے کہ آپ کو شفا مل سکے، آپ اپنے گھر میں خوش رہ سکیں۔ اچھا یہ مسائل ہیں، ساتھ ہی باپ کا روزگار نہیں ہے، ماں کی صحت نہیں ہے، اور بھائیوں کی بھی کاروبار اور ملازمتیں چھوٹ اور ٹوٹ رہی ہیں۔ اس سارے مرحلے کا، اور جن میری بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے حالات یہ ہیں کہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کے شوہر نے مار پیٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور کسی کا شوہر ایسا ہے کہ ایک روپے کو، ایک دانے کو ترساتا ہے، یا یا وہ بیچارہ خود ترسا ہوا ہے۔ اس لڑکی کے وہاں پہنچنے کے بعد طلاق تو نہیں ہوئی، لیکن طلاق کے علاوہ سب کچھ ہوا ہے، تو بس اگر کسر ہے تو وہ صرف طلاق کی ہے۔ تو ایسے گھرانے اگر وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں شادی کے لیے، تو وہ اپنی بہن بیٹی کو بتا دیں کہ یہ جو آیت میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں، یہ 21 دن روزانہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ہوگا، اور اسی آیت کو لکھ کے کاغذ پہ، وائٹ پیپر پہ، جس پر کوئی لائن اور لکیر نہ ہو، فوٹو کاپی والے سے یا کمپیوٹر کے پرنٹ والے سے وہ کاغذ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس پہ لکھیں بغیر زبر زیر کے، اور لکھ کے بازو پر باندھ لیں اور گلے میں ڈال دیں جیسے آسان ہو، یہ پڑھیں۔ اور اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو رہا، ہم بے شمار وظائف پڑھ چکے ہیں، بے شمار کوششیں کر چکے ہیں، بے شمار دفعہ علاج کروا چکے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، بہتری آتی ہے، حالات بدلتے نہیں ہیں، اور یا بدلتے تو ہیں لیکن بار بار ریورس اور بیک ہوتے ہیں، ایسے لوگ کیا کریں؟ ایسے لوگ بھائی پراپر اپنے قریبی مستند ماہر معالج سے علاج کروائیں۔ اگر ہم سے کروائیں تو ہم اپنی اسپیشلٹی آپ سے عرض کرتے ہیں کہ میں صرف علاج نہیں کرتا، میں صرف علاج کو کافی نہیں سمجھتا، میں علاج کو ادھورا اور حصار اور سیکیورٹی کو پورا علاج سمجھتا ہوں۔ میں علاج کو ادھورا سمجھتا ہوں، جب کہ آپ کو روحانی طور سے پیروں پر کھڑا کرنا، مضبوط کرنا
اور اتنا مضبوط کرنا کہ آئندہ آپ کا دشمن آپ کو گرانا چاہے گرا نہ پائے، طلاق کروانا چاہے کروا نہ سکے، کاروبار ختم کروانا چاہے تو اس کے بس کی بات نہ ہو، اور اگر ملازمت چھڑوانا چاہے تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے تو ملازمت نہ چھوٹے، گھر میں ناچاقی پیدا کرنا چاہے تو یہ اس کے بس سے باہر ہو۔ میں تو الحمدللہ دنیا بھر میں یہ سکھاتا ہوں۔ کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن اس وظیفے کے بعد جو ابھی میں بتانے والا ہوں اگر سمجھتا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے جو میں بھی بتائی ہیں تو بھائی وہ رابطہ کر سکتا ہے، اس پر محنت بھی کرے، اس پر اخراجات بھی کرے۔ لیکن یہ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ فری ہے، سب کو اجازت ہے اور ہمیشہ کے لیے اجازت ہے، خود بھی اور بہنوں بھائیوں دوستوں کو بتایا بھی جا سکتا ہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس اس آیت کے پڑھنے کا اہتمام پاکی میں ہونا چاہیے، ناپاکی میں نہ پڑھا جائے۔ شادی میں رکاوٹ یا کسی خاص جگہ، ایک ہے محبت کی شادی، ایک ہے کسی خاص جگہ رشتہ بھیجنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ اب چاہے لڑکے کا بھیجنا ہے چاہے لڑکی کا بھیجنا ہے تو دونوں صورتوں میں یہ عمل کام آئے گا۔ یا میری وہ بہن جو بہت عرصے سے رشتوں کے آمد کے انتظار میں ہے، یا میری وہ بہن جو رشتے تو آتے ہیں کبھی اس کی ناک کے نیچے نہیں آتے، کبھی اگلے پسند آنے کے باوجود واپس نہیں آتے، یا بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے اور منگنی تک نہیں پہنچتی، جب منگنی تک پہنچے تو نکاح تک نہیں جاتی، نکاح تک ہو جائے تو رخصتی تک نہیں پہنچتی، اور اگر رخصتی ہو جائے تو ایسی میری بہنیں، ایسے میرے بھائی کہ جن کی طلاق کے معاملات 3 دن میں ہوئے ہیں، طلاق دینے والا پریشان ہے کہ کیوں دے رہا ہوں، اور طلاق لینے والی پریشان ہے جس کو دی جا رہی ہے کہ وہ اپنی ماں باپ کو یہ بتانے سے قاصر ہے کہ مجھے کیوں طلاق ہوئی ہے۔ کوئی اس کا افیئر نہیں ہے، کوئی اس کا کہیں پسند ناپسند نہیں ہے، کہیں اس سے کوئی ایسی گستاخی شوہر کی نہیں ہوئی، ساس کی نہیں ہوئی، نند کی نہیں ہوئی، لیکن تیسری رات گزارنے کے بعد صبح بندے نے بوریا بستر گول کروا کے اسے گھر واپس بھجوا دیا ہے۔ تو یہ معاملات ایسے ہیں کہ جو ماں باپ کے لیے دکھی ہیں، اور میرے تجربے میں تو ایسے لوگ ہیں جو دو نکاح، دو شادیاں ایسی ناکام کروا بیٹھے ہیں۔ ایسے لوگ حقیقت میں جادو کا شکار ہیں، ایسے لوگ حقیقت میں اپنے پیچھے بہت بڑا اژدہا اور سانپ رکھتے ہیں کہ جو ان کو ڈسنے سے، ان کو رگڑنے سے، ان کو نگلنے سے باز نہیں آنے والا۔ اب کیا کیا جائے بھائی؟ اس کا تو پراپر پرماننٹ علاج کروایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر دل کا مرض ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، جگر خراب ہو چکا ہے، اب سورائسس ہو چکا ہے، لیور سورائسس، بھائی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ آپ کے جلد کے وہ مسائل ہیں کہ جو ہلدی اور پھٹکڑی سے حل ہونے والے نہیں ہیں تو ڈاکٹر سے ملو۔ یہ بات پکی ہے، ہر بندہ سمجھدار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس موقع پر آپ کی روحانی طاقت، قوت اور آپ کو آنے والے زخم، دکھ، تکلیف، درد اور غم یہ وہ ہیں کہ جو کسی صورت آپ کی ذات سے حل ہونے والے، مندمل ہونے والے، یا آپ کے گھر میں ایسا مرم اور پھایا نہیں ہے کہ آپ کو شفا مل سکے، آپ اپنے گھر میں خوش رہ سکے۔ اچھا یہ مسائل ہیں، ساتھ ہی باپ کا روزگار نہیں ہے، ماں کی صحت نہیں ہے، اور بھائیوں کی بھی کاروبار اور ملازمتیں چھوٹ اور ٹوٹ رہی ہیں۔ اس سارے مرحلے کا، اور جن میری بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کے حالات یہ ہیں کہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی کے شوہر نے مار پیٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور کسی کا شوہر ایسا ہے کہ ایک روپے کو، ایک دانے کو ترساتا ہے، یا ترساتا ہے یا وہ بیچارہ خود ترسا ہوا ہے۔ اس لڑکی کے وہاں پہنچنے کے بعد طلاق تو نہیں ہوئی لیکن طلاق کے علاوہ سب کچھ ہوا ہے، تو بس اگر کسر ہے تو وہ صرف طلاق کی ہے۔ تو ایسے گھرانے اگر وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں شادی کے لیے تو وہ اپنی بہن بیٹی کو بتا دیں کہ یہ جو آیت میں پڑھ کے سنانے لگا ہوں یہ 21 دن روزانہ 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک ہوگا، اور اسی آیت کو لکھ کے کاغذ پہ، وائٹ پیپر پہ جس پر کوئی لائن اور لکیر نہ ہو، فوٹو کاپی والے سے یا کمپیوٹر کے پرنٹ والے سے وہ کاغذ
حاصل کیا جا سکتا ہے اس پہ لکھیں بغیر زبر زیر کے، اور لکھ کے بازو پر باندھ لیں اور گلے میں ڈال لیں جیسے آسان ہو، یہ پڑھیں۔ اور اگر یہ سمجھتے ہوں کہ ہم سے یہ کام نہیں ہو رہا، ہم بے شمار وظائف پڑھ چکے ہیں، بے شمار کوششیں کر چکے ہیں، بے شمار دفعہ علاج کروا چکے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، بہتری آتی ہے، حالات بدلتے نہیں ہیں، اور یا بدلتے تو ہیں لیکن بار بار ریورس اور بیک ہوتے ہیں، ایسے لوگ کیا کریں؟ ایسے لوگ بھائی پراپر اپنے قریبی مستند ماہر معالج سے علاج کروائیں۔ اگر ہم سے کروائیں تو ہم اپنی اسپیشلٹی آپ سے عرض کرتے ہیں کہ میں صرف علاج نہیں کرتا، میں صرف علاج کو کافی نہیں سمجھتا، میں علاج کو ادھورا اور حصار اور سیکیورٹی کو پورا علاج سمجھتا ہوں۔ میں علاج کو ادھورا سمجھتا ہوں، جبکہ آپ کو روحانی طور سے پیروں پر کھڑا کرنا، مضبوط کرنا، اور اتنا مضبوط کرنا کہ آئندہ آپ کا دشمن آپ کو گرانا چاہے گرا نہ پائے، طلاق کروانا چاہے کروا نہ سکے، کاروبار ختم کروانا چاہے تو اس کے بس کی بات نہ ہو، اور اگر ملازمت چھڑوانا چاہے تو وہ ایڑی چوٹی کا زور لگا لے تو ملازمت نہ چھوٹے، گھر میں ناچاقی پیدا کرنا چاہے تو یہ اس کے بس سے باہر ہو۔ میں تو الحمدللہ دنیا بھر میں یہ سکھاتا ہوں۔ کوئی میرا بھائی، کوئی میری بہن اس وظیفے کے بعد جو ابھی میں بتانے والا ہوں اگر سمجھتا ہو کہ مجھے یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے جو میں بھی بتائی ہیں، تو بھائی وہ رابطہ کر سکتا ہے، اس پر محنت بھی کرے، اس پر اخراجات بھی کرے۔ لیکن یہ جو وظیفہ بتانے لگا ہوں یہ فری ہے، سب کو اجازت ہے اور ہمیشہ کے لیے اجازت ہے، خود بھی اور بہنوں بھائیوں دوستوں کو بتایا بھی جا سکتا ہے۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ 100 مرتبہ پڑھنا ہے روزانہ۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بس اس آیت کے پڑھنے کا اہتمام پاکی میں ہونا چاہیے، ناپاکی میں نہ پڑھا جائے۔